السلام علیکم۔ جیسا کہ کل آپ کو درس دیا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ اللہ نے آدم کے لیے فرما بردار ہونے کسے حکم دیا تھا اور کس نے انکار کیا اور اس نے کب تک کی مہلت لی۔ اب جو بقیہ میں نے کہا تھا کہ کل کر دوں گا، تو آج اسی سلسلے کا دوسرا درس ہے اور اس میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات مکمل ہو جائیں گے۔ تو آج کے درس کے لیے جو آیتیں رہ گئی ہیں وہ سورہ الاعراف اور اس کی آیت نمبر 19 سے 25 تک، 7 کی 19 to 25۔ پہلے آپ کے سامنے حسب روایتی ترجمہ پیش کروں گا اور پھر اس کی ہم حقیقی فہم سمجھنے میں جو وضاحتیں کریں گے اس میں ہی آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو، بس تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم چاہو اور اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں بریکٹ لگا کر انہوں نے ترجمہ کر رکھا ہے اپنی روایتوں کو فٹ کرنے کے لیے، حالانکہ عربی متن میں کہیں بھی لفظ ہوا نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم ٹھہرو تم اور تمہارے ساتھی خوشحالی۔ فَكُلَا، پس تم دونوں حاصل کر کے برتو، من حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور تم قریب نہیں جانا، هذه الشجرة، اس سے اپنے تنازع کو، فتکون من الظالمین، پس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ یاد رکھیں اللہ تثنیہ کے صیغے میں کیوں مخاطب ہے، اس لیے کہ اللہ نے ابتدائی انسان جو نباتات کی طرح زمین سے اگائے تھے وہ مرد اور عورت برابر تعداد میں تھے۔ جنسی اعتبار سے انسان کیونکہ دو جنسوں میں ہے اس لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے کہ جو بھی آدم ہیں ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی خوشحالی میں ٹھہرے رہو اور جہاں سے چاہو تم دونوں حاصل کر کے برتو۔ اللہ نے جو انسان کو وجود دیا اور تمام دنیا کی چیزیں اسی کے لیے تخلیق کی تھیں، لہذا ہر ایک کو اللہ نے انسان کا پابند کر دیا، اور پھر اللہ نے یہ کہا کہ جہاں سے تم چاہو بافراغت حاصل کر کے کھاؤ، اس کی کوئی اجرت نہیں دینی ہے، کوئی قیمت نہیں ادا کرنی ہے، اس میں کوئی کرنسی کی بات نہیں، نہ باٹا سسٹم ہے کہ یہ لو اور وہ دو، کچھ نہیں، سب کچھ سب کے لیے ہے، ملکیت کا دعویٰ کوئی نہیں کرنا، اس سے تنازع نہیں پیدا کرنا۔ اللہ کی کتاب ہدایت موجود ہے، اس ہدایت سے جڑے رہو گے تو وہ خوشحالی برقرار رہے گی، اور جہاں ہدایت سے تم نے تنازع کھڑا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یقینی سی بات ہے جب آپ ہدایت میں تنازع کریں گے، کچھ لوگ عمل کریں گے، کچھ نہیں عمل کریں گے، کچھ فرما بردار ہوں گے، کچھ نافرمان ہوں گے، تو نتائج میں تبدیلی آئے گی۔ صرف فرما بردار ہوتے تو ایک جیسا نتیجہ ہوتا، صرف نافرمان ہوتے تو نتیجہ ایک جیسا ہوتا، لیکن کچھ فرما بردار اور کچھ نافرمان ہے تو یقینی سی بات ہے کچھ لوگ خوشحال ہوں گے اور کچھ لوگ بدحال بھی ہوں گے۔ یہیں سے آزمائشیں شروع ہو گئی، تو اللہ تو کہہ رہا تھا تم اس سے تنازع کے قریب نہیں جانا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب آگے آئیے، بس وسوسہ ڈالا شیطان نے ان کے لیے ان کے دل میں، تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان کے لیے ظاہر کر دی، اور بولا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے ہو جاؤ یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والوں سے۔ یہ تو ہے روایتی ترجمہ، کیونکہ بہرحال انہوں نے اللہ کے مقابلے میں شیطان کو کھڑا کر رکھا ہے۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، فوسوسا، بس وسوسہ ڈالا، لہم الشیطان، ان دونوں کے لیے، نہیں عورت اور مرد دونوں کے لیے، سرکشی، جن عورت مردوں نے سرکشی اختیار کی ان کے ہی دلوں میں یہ وسوسہ آیا، لیبدیا لہما، ظاہر کرنے کے لیے ان دونوں کے لیے، ما وریا انہما، جو ورے تھا ان دونوں کے بارے میں، جو پرے تھا دور تھا دونوں کے بارے میں، من سواتہما، ان دونوں کی برائیوں سے، وقال، اور کہا، ما نہاکما، کیا تم دونوں کو باز نہیں رکھا تھا، ربکما، تم دونوں کے ربوبیت کرنے والے نے، بتدریج پروان چڑھانے والے نے، ان ہذہ الشجرۃ،
کسی سے تمہارے تنازع کے بارے میں، الا سوائے ان تکون ملکین، یہ کہ تم ہو جاؤ اختیارات والے، اور تکون من الخالدین، یا تم ہو جاؤ ہمیشگی والے۔ تو یاد رکھیے انسان نہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہ اس کی ملکیت میں کچھ رہنے کو۔ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ جب تم نہیں تھے جب بھی یہ چیزیں تھیں، تم ہو جب بھی ہے، تم نہیں رہو گے جب بھی یہ چیزیں رہیں گی۔ تو اصل وارث تو اللہ ہے، ملکیت کچھ سب اللہ کی ہے۔ آپ اللہ کی ملکیت میں چند روز جو زندگی گزارنے آئے، اس میں اللہ کے دعوے دار کیوں بن جاتے ہیں؟ آپ کیوں اختیارات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں تمام ملکیت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یا کیوں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے ہو جائے؟ آپ ہمیشہ آپ زندہ رہنے والے ہی نہیں، ایک دن آپ کو مر جانا ہے، تو ہمیشگی کیسی؟ ہمیشگی تو صرف اللہ کے لیے۔ اب دیکھیے آگے کیا آتا ہے پھر، اور ان سے قسم کھا گیا کہ میں بے شک تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اب کیونکہ انہوں نے شیطان الگ سے مخلوق بنا رکھا ہے اور اس کی بات کر رہے ہیں، لہذا یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے قسم کھایا دونوں سے، آدم اور حوا سے، کہ تمہارے لیے ہم خیر خواہ ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں۔ اللہ یہاں کیا بتا رہا ہے؟ وقاسمہما، تم دونوں نے تقسیم کر دیا۔ قسم کھانے کی بات نہیں رہی، نہ اللہ قسم کھاتا ہے نہ اللہ نے قسم کھانے کا کہا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے معاشرے میں بھی قسم وہی شخص کھاتا ہے جسے یقین ہوتا ہے کہ اس کی بات کا کوئی یقین نہیں کر رہا۔ اگر باتوں کا یقین کیا جائے تو قسم کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اللہ کی باتیں اتنی غیر متزلزل نہیں کہ قسم کھانا پڑے۔ کہ اللہ کو کوئی جھوٹا تصور کرتا ہے کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے کہ اللہ کو قسم کھانا پڑ رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان دونوں نے، مرد عورت دونوں نے تقسیم کر دیا، انی لکما، کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے لمن الناصحین، ضرور نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو تم دونوں نے تقسیم کیا ہے رب کو، جبکہ رب ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ سرکش والے جنہوں نے سرکشی اختیار کی، وہ کہہ رہے کہ ہم تو تمہارے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے، ضرور نصیحت کرنے والوں میں سے۔ بس اس نے ان کو مائل کر لیا دھوکے سے۔ بس جب ان دونوں نے چکھا درخت، کھل گئی ان کے لیے ان کی ستر کی چیزیں، اور وہ اپنے اوپر جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے ستر چھپانے کے لیے جنت کے پتے۔ اور ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور کہا تھا تمہیں کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب بات وہی ہے کہ روایتوں کو فٹ کرنے کے لیے، کیونکہ روایتوں کے سہارے انہوں نے قرآن سمجھ رکھا ہے، پوری کہانی کو اس کے اندر سمونے کی کوشش کی ہے۔ یہاں دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے، فَضَلَّاهُمَا، بس ان دونوں کو دلیل دیا، ان دونوں کو دلیل سے مائل کیا ہے، دلیل دے کر اپنی طرف بلایا، بے غرورن، دھوکے کو۔ تو دلیل کیا ہے؟ دھوکے کی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں نا، ہمارے یہاں کیا ہے، زیادہ سے زیادہ میرے اختیار میں ہو، زیادہ سے زیادہ طاقت میرے پاس ہو، زیادہ سے زیادہ قوت میرے پاس ہو، زیادہ سے زیادہ سرمایہ میرے پاس ہو، اسی بات کی تو دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اسی لیے پورا معاشرہ بے سکون ہے، پورا معاشرہ بدامنی کے آگ میں جل رہا ہے۔ بھوک، افلاس کی تنگ دستی، سب کچھ موجود ہے، خوف اور حزن کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے، اللہ نے کیونکہ ملکیت کا دعویٰ کرنے سے منع کیا تھا، اللہ نے کہا تھا اوما ملکین، ملکیت کا دعویٰ نہیں کرنا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اگر قبضہ کر لیں گے، ہمارے ملکیت میں ہوگا تو ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا، لہٰذا انہوں نے ملکیت کا دعویٰ بھی کیا، اور انہوں نے یہ بھی سوچا کہ ہمیشگی کے لیے ہمارا ہی ہو جائے، ہم کسی اور کو اس سے کیوں دیں، جبکہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہم نے وجود دیا ہے تمام انسانوں کے لیے برابر ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں، جہاں سے چاہو وہاں سے حاصل کرو، کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں ہو، بس تم اللہ کی کتاب میں تنازع نہیں پیدا کرنا۔ تو کیا کہ انہوں نے تنازع پیدا کر دیا، تو وہ ان دونوں کو دلیلیں دیا دھوکے کی۔ آج بھی جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے نظام کو نہیں مانتے ہیں، وہ دھوکے والی دلیل دیتے ہیں۔ تو پس فلما ذاق الشجرۃ، پس جب انہوں نے چکھ لیا تنازع، تمہارے تنازع کو چکھ لیا، کتاب کو ایک طرف کیا کہ اللہ کی ایسی کی تیسی، ہم یہ بات مانیں گے، اس طرح کھلا رکھیں گے تو ہم تو روڈ پر آ جائیں گے، کیسے کیا کچھ ہوگا؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بدت لہما سواتہما، ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان دونوں کی برائیاں۔ سواتہما، سوات جو برائی کو کہا جاتا ہے، کوئی ستر کی چیزیں نہیں ہے، اور نہ یہ اللہ بتا رہے کہ فلاں ستر اور فلاں یہ تو شعوری طور پر اللہ نے پہلے سے انسان کو بتا رکھا ہے۔ تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان دونوں کی برائیاں،
جب ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اپنے اختیار میں رکھنا چاہ رہے ہیں، اپنے لیے ہمیشگی چاہ رہے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کی برائی ہوگی کہ آپ دوسروں پر ظلم کریں گے، اسے روکیں گے، اسے نہیں لینے دیں گے، ظلم شروع ہوا، لہٰذا یہ برائی ہے، ظلم کرنا سب سے بڑی برائی ہے۔ تو ان دونوں کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے ان کی برائیاں ظاہر ہو گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ وَاتَّفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، اب وہ کیا کرنے لگے کہ جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے ان دونوں پر، میں ورق الجنہ، خوشحالی کے ورق سے۔ یہ خوشحالی کے ورق جنت کے پتے نہیں ہیں، جنت کہتے ہیں خوشحالی کو، اور ورق کہا جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا ماضی کے ورق پلٹو، ماضی میں ہمارے قوم کہتے ہیں، ہمارے یہاں کیا آج کے مسلمان ماضی کے ورق میں تو زندہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے مٹھی بھر لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، اور پھر اس وقت کے وہ عرب بدو اپنے وقت کے سپر پاوروں کو شکست دے دی اور لے آئے۔ تو ہم بھی ایسے ہی ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے مومنوں کو غالب رہنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ماضی کا ورق ہے۔ تو اسی طرح جب برائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں دونوں کی، تو پھر وہ اب جوڑتے ہیں اپنے پر خوشحالی والا ورق، وہ جو دور گزر گیا، جو کچھ تھا اس پر اب رونا گانا شروع ہو جاتے ہیں، اس پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے اعمال کو درست کر لیں، آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اعمال درست نہیں کرتے، تنازع میں پڑا، اللہ نے تنازع سے منع کیا، انہوں نے تنازع کھڑا کیا، فرما برداری سے نافرمانی اختیار کی، اور اب رو رہے ہیں کہ ہمارا خوشحالی کا دور ختم ہو گیا۔ تو دیکھیے ہوا کیا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو ان دونوں کو ندا دیا، ان دونوں کو پکارا ان دونوں کے رب نے، یعنی مرد اور عورت دونوں ہی کو پکارا گیا، اور ان دونوں کے رب نے انہیں پکارا۔ رب کہاں پکارتا ہے؟ اپنی کتاب میں پکارتا ہے۔ الم انہکما، کیا نہیں ہم نے تم دونوں کو باز رہنے کہا تھا؟ ان تلکم الشجرۃ، تم دونوں کو یہ اس سے تنازع کے بارے میں، اللہ نے کتاب میں تنازع کرنے کے بارے میں منع کیا تھا، باز رہنے کو کہا تھا۔ وَأَقُلْ لَكُمْ، اور کہا تھا تم دونوں کے لیے، ان الشیطان، بے شک سرکشی، لکما، تم دونوں کے لیے، عدو مبین، واضح دشمن ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے جو واضح طور پر بتایا، جو احکامات دے رہے ہیں، اللہ بتا رہا ہے کہ پھر انہیں ان دونوں کو دلیل دیا دھوکے کی۔ آج بھی سرکش لوگ دھوکے کی دلیل دیتے ہیں۔ تو پس جب انہوں نے اس تنازع کا مزہ چکھ لیا اور ان دونوں کے لیے ان دونوں کی برائیاں ظاہر ہو گئیں، تو اب وہ جوڑنے لگے، حساب لگانے لگے وہ دونوں اپنے خوشحالی کے ورق سے کہ کیا خوشحالی کا دور تھا۔ تو ان دونوں کو دونوں کے رب نے پکارا، یعنی مرد اور عورت کو دونوں، کیونکہ مرد اور عورت دونوں کا ہی رب تھا، تو رب نے دونوں کو پکارا۔ رب اپنی کتاب میں پکارتا ہے۔ پھر کہ کیا ہم نے تم دونوں کو باز رہنے نہیں کہا تھا کہ اس سے تم تنازع میں نہیں پڑنا، اس کتاب سے تنازع کے بارے میں نہیں پڑھنا؟ تم نے کتاب میں تنازع کھڑا کیا۔ اور پھر اللہ کہہ رہے کیا تم دونوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک سرکشی تم دونوں کے لیے واضح دشمن ہے؟ اللہ نے سرکشی تو منع کیا تھا، اللہ نے کہا تھا فرما بردار ہو جاؤ، سب فرما بردار رہو۔ جہاں آپ نے سرکشی اختیار کی، یعنی اللہ کی نافرمانی کی، تو نتیجہ بھی غلط ملنا شروع ہو گیا۔ جب تک فرما بردار ہے نتیجہ بالکل واضح تھا، سب کچھ کھلا تھا، اور ہر ایک کے لیے کھلا تھا، جہاں سے چاہے وہاں سے لے سکتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ملکیت کا دعویٰ کیا، ہمیشگی کے لیے اس پر قبضہ جما لیا، تو وہیں سے آپ نے ظلم کرنا شروع کر دیا، یعنی دوسروں کا حق مارنے لگے۔ اور جہاں ظلم شروع ہوتا ہے وہاں نافرمانی آ جاتی ہے، نافرمانی آتی ہے تو وہ دشمنی ہوتی ہے۔ تو یہ واضح دشمنی سرکشی کی وجہ سے ہے۔ جب سرکشی اختیار کیا تو دونوں کے واضح دشمن سامنے آ گیا۔ اب دیکھیے ان کا جواب پھر کیا رہا۔ ان دونوں نے کہا ہے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے قالا، یہ واحد کا ہی صیغہ ہے، اب نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے سے کہانی صرف آدم اور حوا کو لے کر چل رہے، اس لیے ان کو دونوں نے کہنا پڑا، جبکہ قالا کہا، کیونکہ مرد اور عورت دونوں انسانوں کی بات ہو رہی ہے، دونوں جنس کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے بتدریس پروان چڑھانے والے، ہم نے ظلم کیا اپنی سوچوں پہ، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر نہیں تو ہماری حفاظت کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ضرور ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
تو مرد اور عورت دونوں ہی کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ پلٹے رب کی طرف، تو انہوں نے قبول کیا کہ ہماری سوچ تھی، ہم نے اپنی سوچوں پر ظلم کیا، لہذا اگر تجھ سے ہماری حفاظت نہیں اور تیرا رحم نہ آیا تو ضرور ہم خسارے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر دیکھیے جواب کیا ہے اللہ کا، فرمایا تم اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت معین تک ٹھکانا اور سامان زیست ہے۔ اب ان کے ترجمے پر ہی اگر غور کر لیں تو یہ پتہ نہیں کہاں بسا رہے تھے، جنت شاید کوئی دنیا سے باہر تھی، آسمان سے اوپر تھی، کہ وہاں سے کہہ دیا اترو، اب پتہ نہیں اوپر سے ویسے ہی پھینک دیا یا سیڑھی لگا کر اتارا۔ پھر کہہ رہے کہ تم میں سے بعض کا دشمن ہے۔ اگر یہ صرف اور آدم ہوا کی دو ہی کی بات ہوتی تو یہ بعضکم لبعض عدو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم دونوں آپس میں دشمن ہو، یہ جمع کا صیغہ لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بعضکما ہو جاتا، تم دونوں عدو دشمن ہو، بعضکم لبعض یعنی بعض کے لیے سب عداوت نہیں رکھا ہے، تو یہ وضاحت کر رہا ہے کہ یہ زائد جمع کا صیغہ ہے، دو کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیے یہاں بات کیا ہے، قال اهبطوا، کہا معیار گر گیا، یہ کہیں سے پھینکا نہیں جا رہا نہ اتارا جا رہا ہے، معیار گر گیا، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے لیے دشمن ہیں، جو سرکشی اختیار کرا یقینی سی بات ہے وہ فرما برداروں کے لیے دشمن بن رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ بعض کے لیے، کیونکہ سارے سرکش نہیں ہوئے اس لیے سارے دشمن ہوئے، جو سرکشی اختیار کیا، جنہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، وہی لوگ فرما برداروں کے دشمن بنے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ہی استقرار ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور نظریہ ہے ایک مقررہ مدت تک۔ تو اللہ نے تو شروع سے ہی یہی کہا تھا کہ ہم نے زمین میں ہی انسان کو پیدا کیا ہے، زمین سے ہی کرنا ہے، یہیں پیدا کیا ہے، یہیں مرو گے اور یہیں سے نکالے جاؤ گے، پھر حساب کتاب جنت جہنم بھی یہیں بنایا جائے گا، اسی زمین میں، کوئی باہر نہیں ہے۔ تو تمہارے لیے زمین میں ہی ایک استقرار کی جگہ ہے اور نظریہ ہے مقرر مدت تک، جب تک زندہ ہو اپنے نظریے کو اپنا لو۔ اب تم کس نظریے کے قائل ہوتے ہو، اللہ کے فرما برداری والا نظریہ اپناتے ہو یا نافرمانی والا، یہ تمہارے پر منحصر ہے۔ اس کے بعد آگے آئیے، فرمایا اس میں تم جیو گے اور اس میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ اب دیکھیں کتنی وضاحت اللہ نے کر دی ہے، قال فیہا، کہا اس میں یعنی اسی زمین میں، تحیون، تمہاری احیا ہے، تمہاری نشو و نما ہے، تمہاری زندگی ہے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تم مارے جاؤ گے، اسی میں مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ اسی زمین میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی زمین میں تم مرو گے اور اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے، کوئی الگ زمین نہیں ہے، یعنی کوئی جنت کہیں باہر نہیں تھا کہ وہاں سے آپ کو پھینکا گیا یا اتارا گیا، کوئی اور سیارہ نہیں تھا، یہ سب کچھ غلط باتیں ہیں۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی تفصیل، میں نے ایک لفظ کر کے سمجھا دیا، جملے میں بھی وضاحت کر دیا۔ ایک بار اس کا یعنی کہ آپ کو خلاصہ بتا دیں مختصر کہ یہاں کیا کچھ ہے، آیت نمبر 19 سے 25 تک کا، کہ اللہ نے آدم کو کہا، اور آدم میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، کہ تم دونوں یعنی جو بھی آدم جو زمین سے اگے تھے پہلے انسان، وہ مرد اور عورت برابر تھا آدم، تو ان دونوں کو اللہ نے آدم کہا ہے، تو اے آدم تم اور تمہارے ساتھی خوشحالی میں ٹھہرے رہو، بس تم دونوں جہاں سے چاہو حاصل کر کے برتو، تم اس سے تنازع کے قریب نہیں جانا، یعنی قرآن سے تنازع کے قریب نہیں جانا، اللہ کی کتاب سے ہدایت سے اس میں تنازع نہیں کھڑا کرنا کہ بس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ان دونوں کے لیے سرکشی نے وسوسہ ڈالا، یعنی کچھ مرد کچھ عورت جنہوں نے سرکشی اختیار کی ان کو وسوسہ آیا، تو ظاہر ہو گیا ان دونوں کے لیے جو ان سے پرے تھا، اس کے ان دونوں کے بارے میں ان کی برائیوں سے، اور کہا کیا تم دونوں کو باز نہیں کہا تھا تمہارے رب نے یہ کہ اس سے تنازع کے قریب نہیں جانا، سوائے یہ کہ تم ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہو یا تم ہمیشگی چاہتے ہو، ہمیشگی میں رہنا چاہتے ہو، تم دونوں نے تقسیم کر دیا، اور بے شک میں تم دونوں کے لیے ضرور نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ان دونوں کو دلیل دیا دھوکے کی، پس جب تنازع کا مزہ چکھا تو ظاہر ہو گیا ان دونوں کے لیے ان دونوں کی برائیاں، اور پھر وہ جوڑنے لگے
وہ حساب لگانے لگے، وہ سوچنے لگے، وہ دونوں ہی اپنا خوشحالی کے وقت سے، خوشحالی کے زمانے کو یاد کیا، تو ان دونوں کو پکارا ان دونوں کے رب نے، اور کیا نہیں تم دونوں کو اس کے بارے میں باز رہنے کے کہا تھا کہ اس سے تنازع کے قریب نہیں جانا، اس سے باز رہنا، اور کہا تھا تم دونوں کے لیے کہ بے شک سرکشی تم دونوں کے لیے واضح دشمن ہے۔ اتنا بتانے کے باوجود بھی اللہ کے احکامات کی روگردانی کر رہے ہو، سرکشی اختیار کر رہے ہو اللہ کے احکامات سے، جبکہ اللہ نے سرکشی سے ہی تو منع کیا۔ اللہ نے ملکیت کے دعوے سے منع کیا، ملکیت اختیار کر لیا۔ اللہ نے کہا کہ تم تو ایک یقینی سی بات ہے ایک مقررہ مدت تک تمہیں زندگی دی گئی، آپ نے سوچا کہ ہمیشگی ہو جائے گی، ہم نے اگر اپنا ملکیت میں کر لیا، اپنے قبضے میں کر لیا تو ہمیں موت ہی نہیں آئے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قانون تبدیل ہو جائے گا، اللہ نے اپنے قانون مقرر کر رکھا ہے کہ ایک وقت مقرر تک آپ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف جائیں گے اور پھر بالآخر مرنا بھی ہے۔ تو تم دونوں کے لیے جو سرکشی ہے وہ واضح دشمن ہے۔ تو جب اس بات کا احساس ہو گیا اور نافرمانی کی وجہ سے وہ نتائج پر اثر انداز ہوئے، اور جب ہر چیز بآسانی نہیں ملنے لگی جہاں سے چاہے، اس پر کچھ لوگوں نے قبضہ کیا اور ظلم ہونا شروع ہو گیا، تو پھر انہوں نے قبول کیا کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی تھی۔ دونوں نے کہا، یہ مرد اور عورت جو بھی ظالم ہوئے تھے، کہ ہم نے اپنی نفسیات پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمارے لیے حفاظت نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ضرور ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے انہیں کہا کہ معیار تو گر گیا تمہارا، کیونکہ نافرمانی اختیار کر لی، معیار گر گیا، اب وہ معیار نہیں آئے گا جو اللہ نے بنا کر تمہیں سب کچھ مقرر کر کے دیا تھا اور ہر چیز کا علم تمہیں دیا تھا۔ تو تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے، اور تمہارے لیے اس زمین میں ایک استقرار کی جگہ ہے اور ایک نظریہ مقرر مدت تک۔ پھر کہا کہ تم اسی میں جیو گے، اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے، یعنی یہ زمین ہی انسان کا ٹھکانہ ہے، اسی زمین میں انسان پیدا ہوا، اسی زمین میں وہ مرے گا اور اسی زمین سے نکالا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ کوئی الگ سے کوئی میدان نہیں سجے گا اور نہ کچھ آئے گا، نہ کوئی جنت کہیں بنا ہوا ہے، نہ جہنم بنا ہوا ہے، وہ سب کچھ اسی وقت بنے گا جب اللہ حساب کتاب لے گا۔ تو امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔